بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو ان پر عشق حقیقی کا ایسا رنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی، مگر باطنی سلطنت ایسی ملی جس کے سامنے خطے اقلیم کی سلطنت بلکہ زمین و آسمان کے خزانے بھی بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کو خود بھی خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ آتش حقیقی کی نظر ہونے والا ہے، کوڑیاں چھن کر جوہرات عطا ہونے والے ہیں، خارستان سوختہ ہو کر چمنستان بے خزاں بننے والا ہے۔ جب کسی کے بڑے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رات کو بالا خانہ پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون لوگ ایسی جرات کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمایا، اے واردین کرام، آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سوزے عشق کی ایک آہ نے زندان سلطنت کو پھونک دیا اور دستے جنون کی ایک ضرب نے گریبان ہوش کے پردے اڑا دیے۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے صحرا میں ذکر حق میں مشغول ہو گئے۔ اے محبوب حقیقی، اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجیے اور اپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائیے۔ حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخمی دل کے لیے ذکر حق ہی مرہم ہے۔ آپ 10 برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے۔ سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے باطن میں نسبت اور تعلق بالا کا بدر کامل روشن دیکھ لیا تو تمام خواہشات نفسانیاں اور ظاہری اراشوں سے مستغنا ہو گئے۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزر رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کورے باطن نے دل میں سوچا، یہ کیا حماقت ہے، خطے اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گداگروں کے گدڑی سی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور باآواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ، میری سوئی مجھے واپس عطا فرمائی جائے۔ دریا سے فوراً ہزاروں مچھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر پانی سے منہ باہر نکالا۔ جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا۔ شرمندگی اور ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا کہ افسوس، مچھلیاں اس مرد کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں، مگر مچھلیاں اس معرفت سے آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ سلطنت دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی؟ عقل اور دور اندیشی کو بہت آزمایا، لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا اور کام اسی سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوب حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہو گیا اور عقل و ہوش کو خیرباد کہہ دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، سلطنت کو مثل ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے جلد خیرباد کہہ دو تاکہ ان کی طرح تم بھی سلطنت باطنی سے مشرف ہو جاؤ۔ عشق حقیقی جب غالب ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سلطنت ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عشق کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔